اس کو جلایا نہیں، وہاں سے حضرت موسیٰ سے اللہ نے خطاب کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تو حضرت موسیٰ پھر ویسٹ کے اندر، چرچ کے اندر اس بات کا ڈسکرپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بائبل میں کہتے ہیں کہ تم اپنی چپلیں اتارو، کیونکہ یہ جوتے اتارو کہ تم ایک سیکرڈ مقام پر ہو۔ تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو پرانا آرٹ دکھاتا ہے تو دکھاتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، چپلیں ان کی سائڈ پر ہیں، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور فرعون سے خطاب کرو۔ تو حضرت موسیٰ کی اگر آپ نے تعریف پڑھی ہو، جو قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، اور یقیناً آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، تو اس کے اندر انہوں نے ایک فرعون کے ایک اہلکار کو جان سے مارا تھا، کیونکہ وہ کہیں ظلم بھی کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کے خلاف وہاں پر اعلان ہوا کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور لایا جائے اور مار دیا جائے۔ تو اس سے وہ گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، میں وہاں جاؤں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دیں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ان نشانیوں کے اندر آپ نے جو بہت سنا ہوگا، ایک عصائے موسیٰ، ایک لاٹھی ہے، اور پھر یہ کہا کہ تم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بغل میں رکھو گے، اور جب نکالو گے تو اس میں سے روشنی نکلے گی، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جب اللہ کہتا ہے کہ جاؤ، تو اب گھبراتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی میری زبان میں ایک لکنت ہے، میری زبان کھول دے۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ میرا سینہ کھول دے، جس سے مثال یہ ہے کہ میرا علم کے لیے سینہ کھول دے۔ زبان کمیونیکیشن کے لیے، سینہ کھولنا علم کے لیے، اور پھر یہ کہ میری بات میں اثر ہو، وہ طاقت دے۔ تو یہ تین کام جو ہیں، یہ آپ نے زندگی بھر سیکھنے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ میں بھی جو کمیونیکیٹ اچھا کر سکتا ہے، وہ کم سے کم جو چاہتا ہے وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے، اور یہی آپ کو اپنے کاموں کے اندر اور دنیا کے اندر ملے گا۔ اور یہ سکل سیٹ ہے، یہ آسانی سے نہیں ملتا، ساری زندگی آدمی کوشش کرتا ہے کہ یہ سکل سیٹ حاصل کرے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سکل سیٹ تھا، ہم لوگوں کے پاس تو اس کا بہت چھوٹا سا عنصر ہے۔ میں بہت کچھ کہتا ہوں اور میرے ارد گرد والے مختلف سمجھتے ہیں، کیونکہ بندشیں یہ ہیں، زبان کی اپنی بندشیں ہیں کہ 2-4 ہزار الفاظ کی بنیاد پر میں اپنے سارے تجربات، اپنی سینری کے ملینز آف پکسلز کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اچھا کمیونیکیشن ہر شخص کے لیے ضروری، خاندان کے لیے ضروری، اپنے ماں باپ کے ساتھ ضروری، اپنی اولاد کے ساتھ ضروری، اپنے معاشرے کے ساتھ ضروری۔ ایک دوسرے یہ کہ علم حاصل کرتے رہو، اور پھر وہ طاقت حاصل کرو گے کہ جو کہو گے اس پر لوگ عمل کریں گے۔ اگر کمیونیکیشن سکل کمزور ہے تو آپ کا کہنا بھی کمزور ہے، اور کہنے کے حوالے سے پھر آپ معاشرے کا درد پالیں۔ جو اس کے بعد کی میری گفتگو ہے کہ معاشرے کا درد پالیں۔ آپ آئیلینڈز ہیں، فی الحال آپ ایلیٹ ہیں، جو ہماری پاپولیشن ہے، بہت بڑی پاپولیشن ہے، 64% ینگر دین 30۔ تو آپ ایلیٹ ہیں کہ آپ نے علم حاصل کر لیا، آپ کو تعلیم ملی۔ ویری اسمال پرسنٹیج ہماری قوم کی ہے۔ یہ تو ہماری غلطی ہے، یا ہمارے جو آپ کے بزرگ ہیں انہوں نے پاکستان کو جیسے مینج کیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری ایک ان پڑھ پاپولیشن ہے، جن کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ بھائی روزی کما لو باہر، بیسک فزیکل ایبلٹیز کے ساتھ مال اٹھاؤ، سامان اٹھاؤ، وزن اٹھاؤ۔ اس سے دوسرا سکل سیٹ کہ گاڑی چلا لو، بجلی کا کچھ سیکھ لو، ووکیشنل ٹریننگ حاصل کر لو۔ تیسرا سکل سیٹ علم کے ساتھ پھر لگتا ہے جو آپ کے پاس ہے۔ علم بذات خود تیل کی طرح ہے، وہ آپ کے دماغ کے اندر جب وہ کھپتا ہے، اس سے آپ لاجیکل ڈسکشن کرتے ہیں، تو پھر آپ دنیا کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک سب سے زیادہ جو دنیا کے اندر اب قدر ہوگی وہ لاجیکل ڈیسیشن میکنگ کی ہوگی۔ آج سے 50 سال پہلے قدر اس بات کی تھی کہ جو آپ کو سکھایا گیا وہ آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے۔
تو لہٰذا روٹ لرننگ کا زمانہ آیا کہ کتابوں سے آپ نے اخذ کیا اپنے دماغ کے اندر تاکہ آپ کی ڈیسیشن میکنگ اس بنیاد پر ہو. کتاب ایک اہم ذخیرہ تھا، لہٰذا استادوں کی اہمیت بھی اسی اعتبار سے تھی. قلمی نسخوں کے بعد پرنٹڈ نسخے، پھر اس کے بعد اس وقت کلاؤڈ میں علم موجود ہے اور بڑا آسان علم ہے. یعنی یہ ضروری ہے ایک زمانہ جو اب گزر رہا ہے، جو ختم ہو رہا ہے، تو اس زمانے کو ختم ہوتے ہوئے پہچانو اور آنے والے زمانے کو پہچانو. تو میرا علم سیٹ، میری جنریشن کا علم سیٹ کتابوں میں، اب کلاؤڈ میں جب سارا علم موجود ہے تو میرا اور کلاؤڈ کا انٹرفیس ابھی نہیں ہوا. ابھی کمپیوٹر کے ذریعے میں ٹائپ کروں تو میرا انٹرفیس بنتا ہے، مگر فوراً بنتا ہے. جو چیزیں میں کتابوں کے ذخیروں میں اور لائبریریوں میں موجود ہیں اب وہ امیجیٹ ریچ کے اندر موجود ہیں. تو ایک زمانہ آئے گا کہ جب میرا کانٹیکٹ جو ہے وہ BCI برین کمپیوٹر انٹرفیس کے ذریعے نالج کے ساتھ ہوگا. تو لہٰذا آپ سیکھ کیا رہے ہیں؟ آپ نے جتنا علم حاصل کیا وہ آپ کی لاجیکل ریزننگ کے لیے اچھا ہے. تو بیسیکلی آپ لاجیکل ریزننگ سیکھ رہے ہیں. آپ میموری کے اندر اس چیز کو نکال رہے ہیں جس نے وہ فاؤنڈیشن آپ کی بنائی تھی. فاؤنڈیشن بننے کے بعد جب اگلی منزلیں بنتی چلی جا رہی ہیں اور آپ چڑھتے چلے جا رہے ہیں تو فاؤنڈیشن از دا پاسٹ بٹ دا فیوچر از that you make logical decisions. The world is becoming smaller اور AI اور IT کے اعتبار سے اور چھوٹی ہو گئی. آپ نے 4th انڈسٹریل ریولوشن کا نام سنا ہوگا. جب بجلی ایجاد ہوئی تو جو ٹولز تھے اس زمانے کے، جس کے اندر کارپینٹر کا آری ہوگی، کوئی اسکرو ڈرائیور ہوگا، بہت ساری چیزیں، ان ٹولز کے اندر بجلی کا ٹول لگ گیا. دیٹ از دا انڈسٹریل ریولوشن. ہر ٹول کے اندر بجلی کا ٹول لگا. اور اب جو آپ ایک فیسینیشن دیکھ رہے ہیں دنیا میں اسمارٹ ایپس کا، AI کا اور کمیونیکیشن کا، ہر چیز جو آپ کرتے تھے، چاہے وہ سبزی ہی بازار سے گھر آتی تھی، اس میں AI کا ٹول لگ گیا. تو امیجن دا فیوچر ورلڈ ود آل دیز ٹول سیٹس. دا ورلڈ از چینجنگ فاسٹر دین یو تھنک. But your decision makers are still slow because they are used to a linear progression in their thinking and in their planning. And the linear comparison between linear and exponential وہ یہ ہے کہ اگر آپ 25 قدم چلیں گے تو 25 میٹر آپ چل لیں گے، مگر آپ ایکسپونینشل 25 قدم چلیں گے تو 20-25 چکر دنیا کے لگا لیں گے. یہ فرق ہے. اور اسی اعتبار سے علم بدل رہا ہے اور اسی اعتبار سے سوسائٹی اور گورننس اور دنیا کے سیاستدان اس کو پہچان نہیں رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو سے اور جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ کیونکہ 40-50 یونیورسٹیز تو میرے ساتھ ہیں جن کا میں چانسلر ہوں اور ویسے ہائر ایجوکیشن کے ساتھ بیٹھتا ہوں، تو میں 2 کوششیں یونیورسٹیز کے ساتھ کر رہا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کی گفتگو آج ہی میں کر دوں. ایک تو یہ کہ پاکستان کو ایسے لوگوں کی لاکھوں میں ضرورت ہے، لاکھوں میں ضرورت ہے. ان دا سائبر سیکیورٹی ورلڈ میں بہت سارے نیشز کی آپ سے ذکر کر سکتا ہوں، اگر ایک ہی نیش کی بات کر لوں. بائی دا ایئر 2030 8 کروڑ لوگ چاہیے. 80 ملین پیپل آر نیڈیڈ. کہاں سے آئیں گے؟ اور جو سب سے زیادہ یوتھفل کنٹری ہے وہ کیوں نہیں پروڈیوس کر رہا اس تعداد کے اندر؟ وہ تعداد کہاں سے آئے گی؟ جو برک اینڈ مارٹر کا زمانہ ہے، اگر اقرا یونیورسٹی سے کہوں جو ماشاءاللہ بہترین کام کر رہے ہیں کہ 36,000 گریجویٹس پروڈیوس کرتے ہیں، اگر ان سے میں کہوں 72,000 پر چلے جاؤ تو یہ کہیں گے کہ جی ہمیں انویسٹ کرنا ہے، برک اینڈ مارٹر میں انویسٹ کرنا ہے، ہمیں بلینز آف روپیز کے ساتھ انویسٹ کرنا ہے. بٹ ڈو یو نو دا ورلڈ از چینجنگ انف that the virtual knowledge ability not necessarily being imparted in these classrooms is available in the cloud in all professions, including, for example, I am a dentist. I was educated as a dentist. تو میری ساری نالج جو تھی جو مجھے گریجویشن کے اندر سکھائی گئی وہ برک اینڈ مارٹر انداز سے سکھائی گئی. But I make a claim in dentistry and therefore in all other sciences.
کہ 80% ڈینٹسٹری کی نالج ورچوئل پاسبلٹی ہے. تو لہٰذا اقرا یونیورسٹی کا کیمپس with that approach can increase the numbers. Your country needs increased numbers. The world needs increased numbers. The world is producing increased numbers. We need millions of these people. However, I appreciate what you're doing. And everywhere I go, people tell me کہ جی ہم کر رہے ہیں. مگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کرنا یہ ہے. دنیا کی ڈیمانڈ یہ ہے. تو لہٰذا accelerator in a revision of your vision, what Pakistan needs and what the world needs, what the capability ہم ان کو امپارٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر وہ کیپیبلٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدلنی چاہیے. اور یہ ایسا وقت ہے, جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا یا آدم جی سائنس کالج میں پڑھتا تھا, تو میری والدہ نے مجھے سقراط کے ڈائلاگ جو ریپبلک کے اندر موجود تھے, جس کو پلیٹو نے لکھا, وہ دیے. اس کے اندر ایک واقعہ تھا, ایک ڈائلاگ تھا. پلیٹو نے لکھا اس طرح سے کہ سقراط کچھ لوگوں سے باتیں کرتا ہے, وہ ڈائلاگ اس نے لکھا. تو اس میں ایک بندہ تھا گلوکون کے نام سے, اس کے ساتھ, اینڈ دیٹ ول بی مائی لاسٹ اسٹیٹمنٹ, اس کے ساتھ وہ ڈائلاگ ریپبلک نے میں لکھا. اس نے کہا کہ جی عام انسان بالکل ایسا ہے جیسے وہ زنجیر سے بندھا ہوا ہے اور اس کا چہرہ دیوار کی طرف ہے, ہل نہیں سکتا, اور وہ ایک غار کے اندر ہے, اور غار کے منہ سے جب سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے تو اپنی سائے کو دیکھتا ہے کہ سایہ بڑھا, چھوٹا ہوا, دیوار کا رنگ بدلا. دیٹس آل. تو اس وقت انسان کا ذہن اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اعتبار سے, یونیورس اور کوانٹم فزکس کے اعتبار سے از جسٹ لائک دیٹ, کہ ہم غار میں دیوار کے آگے منہ رکھے ہوئے اور یہ چینج آتی. تو انسان کا کیا کام ہے؟ اس میں سے ایک آدمی, سقراط کہتا ہے کہ آزاد ہو, وہ غار کے منہ کے باہر جائے, کچھ سیکھے, سمجھے, اس کو شوق ہو, اور پھر وہ واپس آئے اور لوگوں کو بتاتا چلا جائے کہ دیکھو یہ ہے, یہ ہے, دنیا میں یہ ہے, یہ ہے, تاکہ لوگوں تک کچھ بات پہنچے. تو جو لوگ علم حاصل کر چکے ہیں وہ شخص کی طرح ہیں جو غار سے باہر کچھ نظر آ رہا ہے, اس کو زیادہ نہیں. ڈونٹ بی پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ یو لرنڈ اے لاٹ. We are ignorant as far as the universe is concerned, as far as kainat is concerned. And keep alive this thought that we are ignorant. Keep that humility that you are ignorant. اس ہیوملٹی کے بغیر انسان سیکھتا ہی نہیں ہے, بدلتا نہیں ہے. اور میرا ملک بدل رہا ہے. I am so confident and I believe کہ جو پیشن جنریٹ ہو رہا ہے, اور جو یہ نئی گاڑی آئی ہے جس میں سوار ہونا زیادہ آسان ہے, جس میں برک اینڈ مارٹر کے لیے, مجھے اقرا یونیورسٹی سے یہ نہیں کہنا کہ تم اپنا برک اینڈ مارٹر کیمپس بناؤ, مجھے اقرا یونیورسٹی سے یہ کہنا ہے تم اپنا سکل سیٹ اور اپنا ویژن جو ہے وہ ایکسپونینشل انداز سے بڑھاؤ. اس وقت ملک کو ضرورت ہے, پاکستان کو ضرورت ہے, اور آپ لوگ جو ہیں وہ ذریعہ ہیں جس کے اندر اس یونیورسٹی نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ تعلیم امپارٹ کر سکتا ہے. کتابیں اور علم ختم نہیں ہوا, اگلے دور کے اندر اخبار ختم ہو جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا, ٹیلی ویژن, میڈیا, ورچوئل ریالٹی کی دنیا میں آ جائے گا. ورچوئل ریالٹی اینڈ آگمنٹڈ ریالٹی کی دنیا میں بہت ساری چیزیں اب آ جائیں گی. اینڈ ان دا نیکسٹ 10 years we will see a tremendous transformation, and rather than being surprised and shocked, the planners جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو, جب پلانرز جو ہیں وہ مستقبل کا سوچتے ہیں اور ٹرینڈز کو پہچانتے ہیں اور اپنے قوم کے پیروں کو مضبوط کرتے ہیں اور اپنے قوم کے لوگوں کو مستقبل کے اعتبار سے ان کا دیکھ بھال, ان کا خیال کر کے پوری قوم کو ساتھ ساتھ اٹھاتے ہیں. سو پاکستان ٹوڈے از لفٹنگ اٹس سوسائٹی. غریب سے غریب آدمی کے ساتھ کامیاب جوان کے ذریعے, علم کے ذریعے, اسکل سیٹس دینے کے اعتبار سے جو رہ گئے ہیں پیچھے ہماری غلطیوں سے, اپنی وجہ سے نہیں, ہماری غلطیوں سے کہ ہم نے وہ انسٹیٹیوشنز نہیں بنا سکے, ان سب کو ہم نے اٹھانا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل ہوتی ہے جو قوم کی فکر کرے. جیسے آپ نے کووڈ میں دیکھا, قوم کی فکر کری, ٹوٹل لاک ڈاؤن میں ہی نہیں گئے, اللہ نے اپنی رحمت کا اس کا نزول ہوا. اسی طرح سے جب آپ قوم کی فکر کریں گے تو ہر سیکٹر میں, ہر ایریا میں, ہر اینگل سے آپ کو نظر آئے گا کہ چیزیں بدل رہی ہیں, اور وہ ہے میرا پاکستان. سو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم.